یا رسول اللہ یا ایک بھائی گل کرنا چاہنا کہ جبرائیل کو بھی آپ پوچھے نہ پوچھے تو کیوں پوچھتا ہے تو انہیں بجان دے کہیں ویلے دردی بن کے کہیں ویلے نوکر بن کے کہیں ویلے مسکین بن کے کہیں ویلے یتیم بن کے کہیں ویلے قیدی بن کے تو روز انہیں دے دروازے تے آندہ رہے ہوئے کوئی بھی آپ پوچھے نہ پوچھے تو کیوں پیا پوچھ دیں اور اسی تے کوئی نہیں پتا اے پنجتن پاک جلے پہلے آنا علیحدہ علیحدہ بیٹھے ہونے اج آیا تے چادر دے تلے پانچ ہستیاں کٹھے ہن یعنی پنجتن پاک دا نور کٹھا تھی گئے جل اے پنجتن پاک دا نور کٹھا ہویا ہے میں کو سمجھ نہیں آئی انج محمد مصطفیٰ کون ہے علی مرتضیٰ کون ہے حسن مرتضیٰ کون ہے تے حسین شہید کربلا کون ہے اچھا یہ وجہ ہے شہید محسن نقوی نے اپنے الفاظوں نے ایک نذرانہ عقیدت پیش کی تھے اور دے خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد اکثر در زہرا پہ جبریل نے آ کے پوچھا پیغام کس کو دوں یہ تو سارے ہیں محمد اچھا اے میری یہ وجہ نہیں ہو ایک اور وجہ میں کو قرآن دسی اور وجہ میں کو قرآن دسی ہو کیڑی وجہ کہ اللہ نے موسیٰ نبی کو عصا دیتا سوٹا دیتا ڈنڈکا دیتا اللہ نے موسیٰ نبی کو دیتا اور قرآن ادب ایک بیالے اللہ نے پوچھے وما تلک بیمین کا یا موسیٰ اے موسیٰ تیرے ہاتھ ہے کیا اور ایمان نہ لسو موسیٰ کو اللہ کو پتہ کوئی نہ ہا کہ موسیٰ دے ہاتھ عصا ہے کوئی بندہ اٹھی کے آنکھ دے وے کہ اللہ کو پتہ کوئی نہ ہا اگر اللہ کو علم نہ ہا ولدیتا کیوں آس اللہ اگر نہیں جانتا دیا کون جان دے اللہ نے قرآن جا کے کہ وما تلک بیمین کا یا موسیٰ اے موسیٰ تیرے ہاتھ کیا ہے انہاں کو موسیٰ دا حق بندہ آنکھ دے وے اللہ سیاں اے سوٹا ہے ڈنڈ کا جڑا دیتا ہے گل ختم لیکن اللہ نے پوچھے کہ ابو موسیٰ نے کیا جواب دیتا کوئی قرآن ادب جل اللہ نے سوال کی کہ وما تلک بیمین کا یا موسیٰ مرشد ابو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہ ہی عصای اتوقع علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى کہ پالنے والے پروردگار اے عصای سوٹا ہے ڈنڈکا ہے ایندے نال میں درختوں دے پتے جھڑینا ایندے نال میں بھیڑاں تے بکریاں پھلینا ایندے نال میں سرہانا بنا کے سموینا آرام کرینا پالنے والے پروردگار ایندے بے کافی سارے فضائل ہیں ایندے کیڑے کیڑے فضائل بیان کرا میں کو پتہ چل گئے کہ ہون اللہ نے موسیٰ کا نو سوال کیتے موسیٰ نے عصا دے قصیدے سنائیں موسیٰ نے صرف اے نہیں آکھا ہے عصا ہے بلکہ آپ کو شان بیان کی دیئے کہ ایندنال درختوں دے پتے جڑینا بکراں تے بھیڑاں ولینا ایندنال تکیہ بنینا ایندنال بے بھی کافی سارے کم گھندا ہن جبریل کو پتہ ہا کہ اللہ کو عظیم ہستیاں جڑیاں چادر دے تلے بیٹھی ہیں بہت پیاریاں ہیں بس جبریل نے جان بوجھ کے پوچھے الہی ومن ہؤلاء تحت الکساء پالنے والے پروردگار ایک ساتھ صحیح چادر دے تلے ہیں کون آواز چلی آئیے یا ملائکتی و یا سکان السماواتی انی ما خلقت السماء مبنیتا ولا ارض ملحیتا ولا فلقا یدور ولا بحرا یدری ولا فلقا یسری الا لعدلکم و محبتکم ہؤلاء تحت الکساء کہ میں زمین بنائیے آسمان بنائے چندر سورج ستارے بنائے میں سمندروں کو طغیانی دیتی ہے دریاواں کو روانی دیتی ہے شجر بنائیں حجر بنائیں چرند بنائیں پرند بنائیں ایک کائنات عالم نہ نظام بنائے فقط اور فقط انہا پنجتن پاک دی خاطر اے میری یعنی اللہ نے ایک قصیدہ پڑھے آجی ملہ کو حیدہ تھی دے فضیلت
حضرت علی برداشت نہیں کر سکتا کہ حدیث کتاب پڑھنے کی ضرورت کہیں نہیں سند کہیں انہی جاتے سی دعائیں کمیل پڑھو چاہ بے شک تو دعائیں کمیل پڑھ لیکن حدیث کتاب ہی مخالفت نہ کر یہ تو جہالت ہے نا یہ اسناد بھی موجود ہیں علامہ حاشم بارانی نے لکھی اور بھی کافی ساری اسناد موجود ہیں علامہ غضنفر عباس مرحوم علی اللہ مقامہ ان کی اسناد پڑھتے رہتے ہیں عام طور سے کتابیں میرے کو کافی ساری حدیث کی ساتھ کتابیں موجود ہیں جنہوں نے مکمل سلسلہ سند لکھا ہے یہ سلسلہ سند موجود ہے لیکن کیونکہ انہیں فضائل اہل بیت بیان کیتے گئے اور تساں شیعہ دے عزاداراں دے فضائل بیان کیتے گئے یہ آخری جملے ہیں نا نبی پاک نے قسم چاہ کیا کہ یا علی والذی بعثنی بالحق نبیان واصطفانی بالرسالة نجیا ما ذکر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض وفي جمع من شیعتنا ومحبینا الا من نزلت علیہم الرحمہ وحفظ بهم الملائکہ واستغفرت لهم الى ان يتفرقوا کہ اے علی میں کو اس ذات دی قسم ہے جے قبضہ اقتدار ہے میری جان ہے جے میں کو رسول بنا کے بھیجے جڑے مقام تے اے فضیلت بیان کی دی سی چند شیعہ بہ کے اے فضیلت بیان کرے سن اپنے مقام تو اٹھن تو پہلے اللہ انہاں دے گناہ معاف کر رہے سی اور ملائکہ انہاں واسطے استغفار کرے سن اپنے مقام تو نہ اٹھے ہو سن انہاں دے سارے گناہ معاف کر رہے اصل لوگاں تو یہ فضائل برداشت نہیں تھی دے اس واسطے پر اللہ نے قصیدہ سنا جبریل کو سمجھ آ گئی کہ ان آدم نے پوچھے گل یاد ہے نا کہ ایک کون ہے جنہ ہستیاں دا اے نور نظر آندا پے یا جنہ دے نام لکھے ہوئے آواز قدرت یہ ایک جملے دے تک تعارف پیا کروے نا انہ دا تعارف ایک جملے کروے دا پیا اگو آپ سمجھ وانی آدم سوچے کہ ایک جملے تعارف ہاں پالنے والے پروردگار کرا ایک جملے تعارف آواز قدرت یہ لولا ہم لما خلقتکا اگر اے ہستیاں نہ ہوں گیا میں تے کوئی نہ بڑھاواں ہاں آدم کہ اچھا یہ اگر ہستیاں نہ ہوں دیا تو میں کوئی نہ بنے گا آواز قدرت آدم لو تنظر الیہ بعین الحسد انہاں دو کجا حسد دی نگاہ نال نہ دیکھی تھوڑے تے میرے 8ویں امام مولا رضا علیہ السلام فرمینے کہ آدم نے نہ کوئی گندم دا دانا کھا دے نہ ہوا دے قریب ونجان دی وجہ کروں ایک جنت جو کٹھا گئے نہ کوئی بئی وجہ ہے میں کو منبر دی عزت و عظمت دی قسم ہے صاحب کتاب تفسیر صافیہ لکھے دے ملا فیض کاشانی لکھے دے کہ مولا رضا نے اپنے صحابی ابو سلط کو فرمائے کہ ابو سلط ایک دیار عالم تنہائیت آدم نے سوچے فتمنا آدم بے منزلت ہم کہ اللہ نے ارشاد فرمائے کہ اگر اے نہ ہو دے میں تے کو نہ بڑھاوا ہا اے نہ ہو دے میں تے کو نہ بڑھاوا ہا اے اتنے افضل ہیں جو اے نہ ہو دے اللہ میں کو نہ بڑھاوے ہا بس فتمنا پس اس نے تمنا کی آدم بے منزلت ہم انہ دے منزل مقام دی کہ کاش میں انہیں دھیا ہوا ہا کاش میں انہیں دھیا ہوا ہا بس آدم دا تمنا کرنا ہا آواز قدرت یا آدم تین انہوں دے برابری دے متعلق سوچے جنہوں کو میں عالم کبریائی دی تنہائی دے وچ خلق کیتے چل نکل میری جنت جو اللہ نے آدم کا چھوڑے جرم کیڑا کہ اس نے تمنا کی تھی انہیں منزل مقام دی کہ کاش میں انہیں دیا ہوا تھا اللہ نے جنت جو کٹ چھوڑے دیتی ہوئی جنت اللہ نے کھاسی دی اور جیڑا ملہ مسجدی چٹائی تے پہ کیا کہ یہ سے سالے جائے تمام انسانہ دا باپ ہے نا ابو البشر آدم بے شک اللہ این جرم دے وچ معصوم مولا رضا پہ فرمینے نے ایک کتاب نہیں سینکڑا کتابیں جو روایت موجود ہے ملا فضائل تو رسینے نے کیوں ہونا اگر آدم کہ اللہ نے آئی آدم کوئی ہی جرم دے جنتی جو باہر کٹھی جو وہ تمنا کی دی فتمنا آدم بمنزلتہم انہوں نے منزل مقام دی برابری دا سوچے سی کہ کاش میں انہیں دیا ہوا ہاں کہ اللہ نے دیتی ہوئی جنت خس کی دیئے وہ جنت تو باہر کٹ چھوڑے تے ملا جڑا مسجد تے بے کے آکھے منبر تے کھڑ کے آکھے کہ اساں نہیں جائے ہیں یا وہ سارے جائے ہیں تو اللہ کو جنت جامانے سی
इनके प्यू को जन्नत जो काट छुड़े थे कहीं मुल्ला को आमने दे जिब्रील ने पूछा पालने वाले परवरदिगार ए चादर दे तले कौन है? जिब्रील ने कोई एक दफा सवाल नहीं किया। रिवायात मिलते कि एक बे मकाम थे जनाब जिब्रील मौला अमीर कायनात अली अलैहिस्सलाम दी खिदमत जाए आते अर्ज करें दे ऐना है ना जिब्रील या अली जिब्रील किथा है? बशरी लिबास च आके जिब्रील मजमे च खड़ के पूछदा पे ऐना ऐना जिब्रील। हुण अमीर कायनात सलूनी दा दावा कीती बैठे सरकार फौरन दसा देवे ना कि अंत जिब्रील तू जिब्रील है। सरकार ने पहले सजे डिठे वत खबे डिठे वत जमीन दो डिठे वत आसमान दो डिठे उनके बाद फरमाया अंत जिब्रील। हुण साहिब किताब लिखे कि इनकी क्या वजह है आखिर जो अली अलैहिस्सलाम ने सजे डिठे वत खबे डिठे वत जमीन दो डिठे वत आसमान दो डिठे हालांकि दावत अबू वड्डा कीता हा फौरन दसा देवे ना अंत जिब्रील। इनकी क्या वजह है तो यकीनन जवाब ही मिले कि मौला अमीर कायनात जानते हैं कि जिब्रील दे रहन दा मकाम या उत्ते है या तले है या मशरक वाले पासे या मगरब वाले पासे है। जनाब अमीर कायनात ने एक मकाम ते खड़े की के जल्ले जमीन पे निगाह दौड़ाइए अली की निगाह तहत सरा तक पहुंचिए जल्ले आसमान तो निगाह दौड़ाइए अली की निगाह अर्श उला तक पहुंचिए जल्ले सजे रिठे मशरक तक उदो खबे रिठे मगरब तक। वल सरकार ने फरमाया अंत जिब्रील यानी अली अलैहिस्सलाम को बंजान दी की रही एहतियाज नहीं होती। अली एक मकाम ते खड़ के अगर निगाह उठावे अर्श उला तक में दिए अगर तल्ले निगाह उठावे तो तल्ले निगाह तहत सरा तक में दिए। सलावत पढ़े बाबा अली अलैहिस्सलाम दे फज़ाइल इतने हैं कि सरकार फरमाने कि अगर जमीन कागज बनवाइए आसमान कागज बनवाइए जिन इंसो मलाइका